بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام سبطین اور ڈیفنس ڈگری کالج فار بوائز کی جانب سے جو ای لرننگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں چیپٹر 1 بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، مسلم ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ میں آج ہم ٹاپک پڑھیں گے مسلم مفکرین میں امام غزالی کو۔ چیپٹر 1 بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، مسلم ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ، اس میں جو آج ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے مسلم مفکرین تعلیم، اور اس میں ہم وہ 4 اسکالرز جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں ان کو پڑھیں گے۔ چاروں مسلم اسکالرز جن میں امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور علامہ زرنوجی یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، تو ان کی ہم نے تعلیمی فکر کو پڑھنا ہے۔ امام محمد الغزالی جن کا پورا نام جو مشہور ہے وہ ابو حامد محمد الغزالی ہے، اور آپ مشہور امام غزالی کے نام سے ہیں۔ تو آپ کی غزالی کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ سوت بننے کا کام کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کو غزالی کہا جاتا ہے۔ اور 1058 یعنی کہ 1058 میں آپ پیدا ہوئے اور 1111 عیسوی میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ ایک مشہور ماہر تعلیم ہیں، مفکر تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین استاد ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے آپ نے کافی کام کیا ہے، آپ ایک فلسفی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے استاد بھی تھے۔ آپ کی جو زندگی ہے وہ تعلیمی خدمات میں گزری ہے، اور آپ کی جو پیشہ ورانہ خدمات ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی جو زندگی ہے وہ علمی اور ادبی کارناموں سے بھری ہوئی ہے، اور آپ کی کتابیں جو ہیں وہ یورپ کے ممالک میں بھی پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ تو آپ جامعہ نظامیہ بغداد جو سلجوق حکمران الپ ارسلان کے وزیر نظام الملک نے بنوایا، وہاں کے آپ صدر مدرس تھے، وہاں پہ آپ نے بطور پرنسپل کام کیا۔ آپ کی جو کتابیں مشہور ہیں وہ کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم ہیں۔ تو یہ دونوں کتابیں ہیں جن کے ذریعے آپ کی فکر ہم تک پہنچی ہے۔ آپ کی 70 سے زائد کتابیں ہیں، لیکن جن کے نام آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں وہ صرف 2 ہیں، کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم۔ تو یہ دونوں کتابوں کے نام MCQ میں بھی آتے ہیں اور شارٹ کوسچن میں بھی 2 نمبر کا سوال آپ کو آ سکتا ہے۔ تو ان کی جو یہ تصانیف تھیں، جو ان کا تحریری کام تھا، یہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یورپ میں یہ جو ان کا تعلیمی نظام ہے وہ اس میں ان کی فکر سے متاثر ہوئے ہیں یورپین، تو انہوں نے اپنا تعلیمی نظام ترتیب دیا۔ تو یورپ میں یہ اب بھی مشہور ایک نام ہے، ان کے لیے ایک نیا نام نہیں۔ تو امام غزالی کے مقاصد تعلیم، اس سے پہلے ہم ان کے تعلیمی تصورات پڑھ چکے ہیں۔ آپ وحی کو علم کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حقیقت تک پہنچنا آپ تعلیم کا مقصد سمجھتے ہیں، اور حقیقت اصلیہ جو اسلام کی زندگی میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو امام غزالی نے جو وحی کو پہلا ذریعہ مانا ہے اور پھر عقل کو علم کا دوسرا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سبجیکٹس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، لازمی اور اختیاری مضامین میں، اور پھر جو اختیاری مضامین ہیں ان کو علوم محمود اور علوم مضموم میں شمار کیا ہے۔ یہ چیزیں ہم پچھلے ٹاپک میں ڈسکس کر چکے ہیں، جہاں پہ ہم نے ان کا تعارف بھی پڑھا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کا جو تعلیمی تصور ہے وہ بھی ہم نے پڑھا ہے پچھلے ٹاپک میں۔ تو ابھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مقاصد تعلیم، امام غزالی کے مقاصد تعلیم کیا ہے۔ تو ان کے اگر جو فلسفہ تعلیم ہے یا ان کے تعلیمی تصورات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مندرجہ ذیل جو مقاصد تعلیم ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بک میں بھی سلیبس میں اسی طرح سے ہیں۔
تو سب سے پہلا مقصد جو امام غزالی تعلیم کا سمجھتے ہیں وہ معرفت الہی ہے. تو معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو, انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رب کون ہے, اس کا خالق کون ہے. تو انسان جو امام غزالی ہیں ان کے مطابق انسان اس وقت تک اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا بطور مسلمان جب تک وہ دینی علم نہ حاصل کرے, خاص کر وہ قرآن کا مطالعہ نہ کرے. تو زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی علوم بھی جو ہیں وہ ضروری ہیں مختلف پیشے اختیار کرنے کے لیے یہ, لیکن دینی علوم انسان کی معرفت الہی کا بہترین ذریعہ بنتا ہے. رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا. تو امام غزالی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا یہ تبھی ممکن ہے کہ پہلے انسان اپنے رب کو پہچانے. جو انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو وہ پھر اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے, اوبیڈینٹ بن جاتا ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات اللہ کے سامنے پیش کر دے. تو جس کام سے وہ راضی ہو وہ کرے, جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو ان سے بچ جائے, یعنی کہ حلال کو اختیار کر لے اور حرام کو چھوڑ دے. تو اس کے لیے کیا ہے جی کہ وہ تقوی اختیار کرے. تقوی کا معنی یہ ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جائے اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے. تو جب انسان ان دونوں جو پوائنٹس آپ نے پڑھے ہیں ان کو حاصل کر لے تو اس سے اس کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے, اور اخلاق جب بہتر ہوگا تو وہ تیسرا مقصد جو امام غزالی کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا جو کردار ہے وہ بہتر ہو. اس میں اخلاقی اقدار جو ہیں جیسے سچائی ہے, امانت ہے, دیانت داری ہے, انسان کا جو اخلاق ہے وہ بہتر ہو جائے, بڑوں کی رسپیکٹ ہے. تو یہ کام بھی تعلیم کا ایک مقصد ہے. اساتذہ کا احترام ہے, چھوٹوں سے شفقت کرنا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اخلاقی قدروں میں. تو معاشرے کی جو اخلاقی قدریں ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرے. تو اخلاقی تربیت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ تعلیم کے ذریعے ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں. تو چوتھی ہیڈنگ جو ہماری ہے وہ اعلیٰ کردار کی تشکیل اور تکمیل ہے. تو امام غزالی جو وہ تعلیم کو سمجھتے ہیں کہ انسانیت کو جو اس کا مقام حاصل ہو جائے, انسان جو ہے وہ انسانیت کے مرتبے کو حاصل کرے, نیکی اور بری میں تمیز کرنا سیکھ جائے, نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ نیکی کو پھر اختیار کر لے اور برائی سے بچ جائے. اور اس سے کیا ہوگا کہ انسان کا جو ہے وہ اچھا کردار ہو جائے گا. انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. جس کے اعمال اچھے ہوں گے ظاہر ہے کہ اس کا کردار اچھا ہوگا, تو اس کی وہی پہچان بنے گی, وہی خصوصیات, وہی وصف ٹریٹس جو اس میں موجود ہوں گی احترام کی. تو اس سے پھر انسان کی جو ہے وہ ذات مکمل ہو جاتی ہے. اور یہ جو خوبیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ تعلیم ہے. اور امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا ایک مقصد جو ہے وہ انسان میں اعلیٰ کردار کو بنانا اور پھر اس کو مکمل کرنا. مطلب یہ کہ کردار صرف بنانا ہی نہیں ہے, اس کو مکمل بھی کرنا ہے. تھیوری ہی نہیں ہوگی, انسان کے کردار میں پریکٹیکلی تبدیلی آ جائے گی, عملی طور پہ انسان ان خوبیوں کو اختیار کر لیں. امام غزالی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ مقاصد تعلیم میں دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنا بنیادی عمل ہے. تو دنیاوی ضروریات کیا ہیں کہ انسان کو تعلیم ملے اور اسے وہ مثالی زندگی گزار سکے, اس کو مختلف
کام سیکھنے پڑیں گے، دنیا کے علم سیکھنے پڑیں گے. مطلب یہ کہ صرف اور صرف مذہب کو وہ تعلیم کا نام نہیں دیتے کہ آپ صرف مذہبی تعلیم ہی حاصل کریں. معاشرے میں رہنے کے لیے جن دیگر علوم کی ضرورت ہے آپ ان کو بھی حاصل کریں. تو دین کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیا کو بھی چلانا ہے. اور امام غزالی کے نزدیک حقیقی انسان وہی ہے جو دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چلائے. تذکیر کائنات، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے مسخر کی ہے. کیپچرنگ دا یونیورس ہے، یہ آپ فرسٹ ایئر میں بھی پڑھ چکے ہیں جی. کہ انسان کو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا کر دیا اور یہ انسان کے قابو میں ہے. تو اسلامی تعلیم کے جو روشنی میں اگر اس کائنات کو دیکھا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی راز چھپائے ہیں. ظاہر ہے ان رازوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کئی معدنیات رکھی ہیں، تو ان کی کھوج جو ہے جو انسان کے لیے ضروری ہیں تو ان کو بھی حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. تو تذکیر کائنات کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے سفر کرنا اور پھر سائنسی علوم میں مہارت حاصل کرنا، تاکہ اس کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی سہولت کی چیزیں رکھی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ 6 ہیڈنگ امپورٹنٹ ہیں. اور تقریباً باقی جو مسلم مفکرین ہیں ظاہر ہے ان کی تعلیمی فکر بطور مسلمان ایک ہی ہوگی، ہلکی پھلکی تبدیلیاں ہیں لیکن انہی ہیڈنگ کے زمرے میں آتی ہیں. وہ آپ اگر ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں تو وہاں پہ آپ کو آسانی ہوگی. امام غزالی کا تعارف پڑھنے کے بعد ہم نے ان کے تعلیمی تصورات کو پڑھا، جہاں انہوں نے بتایا کہ وہ وحی کو علم کا بنیادی ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد عقل کو، کیونکہ عقل کی وجہ سے ہی انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے مقاصد تعلیم بتائے ہیں، جس میں سب سے پہلے رضا الہی کا حصول ہے. وہ مقاصد تعلیم ہم تفصیلاً پہلے پڑھ چکے ہیں. تو ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے ان کا نصاب تعلیم. تو نصاب کے معنی راستہ کے ہیں، منہاج کے ہیں، اور جو عام فہم بات ہے اس میں نصاب وہ راستہ ہے جس پہ چل کر طالب علم اپنی منزل تک پہنچتا ہے. تو امام غزالی نے نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لازمی مضامین اور اختیاری مضامین. امام غزالی کہتے ہیں کہ نصاب میں شامل سبجیکٹ جو ہیں طالب علم کے لیے کچھ لازمی ہیں اور کچھ میں اس کو اختیار حاصل ہے. لازمی مضامین قرآن، حدیث اور فقہ کا علم ہے. یہ ہر مسلمان طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پہ وہ ان علوم سے واقف ہو، کیونکہ بنیادی طور پر حقیقت اصلیہ کی تلاش کا نام تعلیم ہے، اور حقیقت اصلیہ تک جو چیز بہتر انداز میں لے کے جاتی ہے وہ وحی کا علم یعنی قرآن ہے، کیونکہ وحی جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. تو حدیث کا علم کیونکہ ہم نے زندگی جو عملی طور پہ دیکھی ہم تک پہنچی ہے، جو ہم نے پڑھی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور فقہ کا علم جو ہے وہ دینی مسائل جس میں ڈسکس کیے گئے. تو یہ وہ ہر مسلمان طالب علم کے لیے سمجھتے ہیں کہ طالب علم کو یہ علوم جو ہیں وہ اس کے لیے لازمی ہیں. تو اختیاری مضامین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ معاشرہ جو ہے اس کو اپنے چلنے کے لیے، معاشرے کے صحیح طرح سے عملداری کے لیے اسے مختلف پیشہ ور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے طب کا میدان ہے، اس فیلڈ میں لوگ چاہیے، وکالت کے لیے لوگ چاہیے، انجینئرنگ کے لیے، میڈیکل کے لیے. تو مختلف جو پیشے اختیار کرتے ہیں لوگ، ہر پیشے کے افراد جو ہیں اس معاشرے کی ضرورت ہیں. امام غزالی جو ہے وہ لازمی مضامین کو فرض عین کا بھی نام دیتے ہیں، اور جو اختیاری علوم ہیں ان کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. تو جو اسلام کے بنیادی عقائد کے مطابق
طالب علم کو اس کی عمر کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی عبادات اور دیگر معاملات جو ہے وہ اس کے لیے مختلف علوم کو حاصل کرنا چاہیے. تو امام غزالی اس میں تدریج کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے آسان منزل اور پھر مشکل منزل آئے گی. تو فرض عین وہ علوم ہیں جو کہ لازمی ہیں اور یہ ہر طالب علم کو، مسلمان طالب علم کو حاصل کرنے چاہیے. اختیاری مضامین کو انہوں نے فرض کفایہ کا نام دیا ہے. فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق سمجھنا اسی طرح سے ہے جس طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں اور وہ ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ ان کو ادا کریں، اور فرض کفایہ ایسی نماز جو کوئی پڑھ لے کوئی نہ پڑھے تو اس کا اسے گناہ نہیں ملے گا، جیسے نماز جنازہ. تو اس میں فرض کفایہ میں وہ مضامین شامل ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسے جس نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ طب کی تعلیم حاصل کرے گا، اور جس نے انجینئر بننا ہے وہ انجینئرنگ کے سبجیکٹ اختیار کرے گا. تو معاشرے کو متناسب انداز میں چلنے کے لیے ہر فیلڈ میں مناسب تعداد میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سبجیکٹ طب، ریاضی، زراعت، صنعت، پرچہ بافی، علم سیاسیات، اس طرح کے سبجیکٹ ہیں. تو اس سے پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں نصاب کے حوالے سے کہ امام غزالی نے جو اختیاری مضامین ہیں ان کو فرض عین اور فرض کفایہ لازمی اور اختیاری مضامین کو کہا، اور جو اختیاری مضامین ہیں ان کو پھر علوم محمود اور علوم مضموم میں تقسیم کیا. علوم محمود وہ ہے جن کی تعریف کی جاتی ہے، جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، جن کو اچھا سمجھا جائے، جیسے وہی سبجیکٹ جو اختیاری مضامین پہلے آپ کو بتائے ہیں، طب ہو گئی، ریاضی مطلب میتھ، میڈیکل، ایگریکلچر، زراعت وغیرہ کے سبجیکٹ اس میں شامل ہوں گے. اور کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جنہیں علوم مضموم کہا جاتا ہے، جن کی مذمت کی گئی ہے، جن کو پڑھنے سے روکنے کا کہا ہے کہ یہ نہیں پڑھنے چاہیے. تو مختلف مسلمان اسکالر جو ہیں انہوں نے کچھ علوم کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو نہ پڑھا جائے، جیسے علم نجوم ہے، دست شناسی کا علم ہے، اس کے بعد جادو کا علم جو ہے یہ، اور چند ایک جو مشہور مسلم اسکالرز ہیں وہ موسیقی کو بھی علوم مضموم میں سے ایک حصہ سمجھتے ہیں. وہ ان کے مطابق موسیقی بھی جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ اس ٹاپک کو آپ بہتر طریقے سے پڑھیں، کیونکہ باقی جو 3 اسکالر اس کے بعد ہم نے پڑھنے ہیں، ابن خلدون، علامہ زرنوجی اور ابن سینا، تو ان کے بھی نصاب تعلیم اسی طرح سے ہے، کیونکہ چاروں اسکالر مسلمان ہیں اور انہوں نے جو لازمی مضامین ہیں وہ تقریباً انہی کو قرار دیا ہے، اور اختیاری مضامین کے انہوں نے صرف نام تبدیل کیے ہیں. مطلب جیسے انہوں نے فرض عین کہہ دیا تو دوسرے نے کچھ اور کہا ہے، تو وہ تبدیلی ہوگی، باقی یہ سبجیکٹ اسی طرح سے ہے. تو یہ ٹاپک اگر آپ ایک دفعہ اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو پھر وہاں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو آسانی ہوگی. اور یہ نصاب کے حوالے سے لانگ کویسچن بھی بن سکتا ہے، شارٹ کویسچن، اور اس میں سے MCQs بھی آ سکتے ہیں. تو اس کو بہتر انداز میں تیار کریں. تو زندگی میں انسان جو ہے وہ اس وقت تک اسے کوئی دنیا کی طاقت ہرا نہیں سکتی جب وہ خود ہار نہ مان لے. یعنی کہ جس نے انسان نے دل سے شکست تسلیم کر لی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیاب فرمائے. آپ کی محنت کے لیے دعا گو ہوں. تھینک یو.